वालेकुम, मैं हूं कलीम उल्लाह। आज हम बात करेंगे वो कौन सी 5 तरजीहात हैं जो आप बदल दें तो आप कामयाब तरीन शख्स बन सकते हैं। हमारे साथ हैं अनेक बर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूं सर। आप हमें यह बताएं कि वो कौन सी 5 तरजीहात हैं जो हमारा कोई भी भाई बदल दे तो वो ज़िंदगी में कामयाब तरीन शख्स बन सकता है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आज ये बिज़नेस माइंडसेट सीरीज़ की हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि आपकी बहुत सी तरजीहात होती हैं ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी का और कामयाबी का पैटर्न डिसाइड करती हैं। तो ऐसी 5 तरजीहात आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप उन्हें बदल लेते हैं तो वो आपकी कामयाबी में बहुत ही मेन रोल प्ले करेंगी इंशाल्लाह, जिसे हम बैकबोन फॉर सक्सेस भी कह सकते हैं। तो सबसे पहली है कि एक्शन ओवर एक्सक्यूजेस। बहुत से लोग जो है वो हर बात के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज़ यानी बहाना तलाश कर लेते हैं। किसी नाकामी के लिए वो कोई बहाना तलाश कर लेंगे, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ना कर सकने की वजह से वो एक बहाना तलाश कर लेंगे, लेट आने की वजह से, वादा पूरा ना करने की वजह से, या कोई भी ऐसा काम जो वो मेहनत से नहीं करते, हार्ड वर्किंग जो यानी हार्ड वर्क से नहीं करते, तो हर उस काम के लिए वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ज़रूर तैयार रखते हैं और वो बहाना तलाश कर लेते हैं। लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी से बहानेबाजी को और एक्सक्यूज़ को ख़त्म कर दें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें और ये कहें कि ये अगर नाकामी हुई है तो ये मेरी वजह से हुई है, क्योंकि इसके लिए जितना मेहनत की ज़रूरत थी या जितनी स्ट्रगल या एफर्ट की ज़रूरत थी वो मैंने नहीं की, और जितना नॉलेज एक्सपीरियंस या जो भी काम इसके लिए करना ज़रूरी था वो मैं नहीं कर सका, तो वो उसी वक्त से एक्शन यानी कि प्रॉपर अमल करना शुरू कर दे, तो कामयाबी की तरफ पहला कदम शुरू हो जाता है। तो एक्शंस को तरजीह दें एक्सक्यूज़ेस पर। दूसरा जो पॉइंट है, बुक्स ओवर मूवीज़। बहुत से लोग जो है अपना जब उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो इंजॉय करने के लिए मूवीज़ देखते हैं। मूवीज़ जो है ठीक है एक तरह की, लेकिन आजकल आपको पता है कि फिल्में कोई किसी सब्जेक्ट या आउट ऑफ आप कह लें कि पर्पस बनाई जा रही हैं। तो अगर आप बुक्स रीड करें, जैसे अगर सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग से मुतल्लिक बुक्स पढ़ते हैं, फाइनेंस के मुतल्लिक और इन्वेस्टमेंट के मुतल्लिक बुक्स पढ़ते हैं। तो हमने जैसे 11 बुक्स की एक अलहदा से वीडियो बनाई है, आप इस सीरीज़ में देख सकते हैं। तो आपको डिफरेंट अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स आपकी कामयाबी में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो बुक्स ओवर मूवीज़ आप अपनी तरजीहात में इसको बदल सकते हैं। एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़ तीसरा हमारा पॉइंट है कि एसेट क्या होता है? हर वो चीज़ जो आपकी जेब में पैसे डालती है उसको एसेट कहा जाता है। हर महीने सपोज़ करें आपने घर किराए पे दिया हुआ है, आपने कोई दुकान कमर्शियल लेकर या ऑफिस लेकर उसको किराए पे दिया हुआ है, या आपने कोई गाड़ी रेंट आउट की हुई है, कोई आपकी प्रॉपर्टी है, या कोई भी ऐसा एसेट है जो आपको हर महीने आपकी जेब में पैसे डालता है, यानी उससे आपको अर्निंग होती है, तो इसको हम एसेट बोलते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है? हर वो चीज़ जो आपकी जेब से पैसे निकाल रही हो। जैसे आपने घर किराए पे लिया हुआ है, गाड़ी किराए पे ली हुई है, या आपका मोबाइल है वो आप यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी जेब से पैसे निकाल रही है, उसको लाइबिलिटी कहा जाता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि अभी उनको गाड़ी की ज़रूरत नहीं होती लेकिन वो किस्तों पे गाड़ी ले लेते हैं। बहुत से लोग किस्तों पे अच्छे ब्रांड का मोबाइल ले लेते हैं। छोटे मोबाइल से भी बात बन सकती थी लेकिन वो महंगा और बड़ा मोबाइल लेना चाहते हैं तो वो किस्तों पे ले लेते हैं। या इसी तरह से बड़ी गाड़ी रखना चाहते हैं, या इसी तरह से जो बड़ा घर, मसलन नॉर्मल घर से भी गुजारा हो सकता है लेकिन वो 20 साल के कर्जे के ऊपर वो बड़ा घर ले लेते हैं।
تو وہ لانگ ٹرم لائبلٹیز اکٹھی کر لیتے ہیں. 10 سال کا یہ گھر کا یا 20 سال کا گھر کا لے لیا، 5 سال کا گاڑی کا لون لے لیا، یا اسی طرح سے سال کے لیے موبائل لون لے لیا، یا آپ اپنی سہولیات جو ہے وہ قرضے پر لے لیتے ہیں. تو ہر مہینہ آپ اپنی جیب سے پیسے نکال کر وہاں پیمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر مہینے آپ جو کما رہے ہیں وہ آپ کی لائبلٹیز، یعنی کہ وہ ساری چیزیں پیمنٹ قسطوں کی ادائیگی میں چلی جاتی ہیں. تو ایسٹ آپ نہیں بناتے، آپ لائبلٹیز بناتے ہیں. امیر ہوتے نہیں ہیں لیکن امیر شو کروانا چاہتے ہیں. بہت سی سہولیات کم بھی اگر ہوں آپ کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن آپ زیادہ سہولیات اکٹھی کرتے ہیں اور اپنے اوپر قرض بڑھاتے جاتے ہیں، ذمہ داری اور رسپانسبلٹی بڑھاتے جاتے ہیں. یہ آپ کی ناکامی میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. ہیلتھ اوور منی، بہت سے لوگ جو ہیں، یہ ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ وہ پیسے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ہیلتھ کو کم ترجیح دیتے ہیں. کیا ہے، جیسے سب سے پہلے بات ہم لے لیں کہ ہیلدی فوڈ جو ہے، آرگینک فوڈ یا ہیلدی فوڈ وہ نہیں کھاتے، پیسہ بچاتے ہیں. مثلا اچھا کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ پھلوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بیلنس ڈائٹ میں فش کی ضرورت ہوتی ہے، بیف کی ضرورت ہوتی ہے، اور فریش جوسز اور ویجیٹیبلز کی ضرورت ہوتی ہے، اور فروٹ آپ کو لازمی لینا چاہیے. شہد کا استعمال کرنا چاہیے، کھجوروں کا استعمال کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ڈفرینٹ آرگینک پروڈکٹس جو ہیں، دیسی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے. تو ایسی ہیلدی چیزیں جیسے آپ کہہ لیں کہ شہد ہے، دیسی گھی ہے، یا پھر کھجوریں ہیں، یا پھر مثلاً اور بہت سی چیز، مچھلی آ جاتی ہے، یا اسی طرح کی ڈفرینٹ جو پروڈکٹس ہیں. تو آپ ان کا استعمال کم کرتے ہیں اور اپنا خرچہ جو ہے ہر مہینے آپ اپنا جو ایکسپینس ہے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ہیلتھ کی کاسٹ پر اپنی منی کو سیو کر رہے ہیں. ایک تو اس طرح سے ہو گیا. دوسرا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ 8 گھنٹے کام کرنے کی بجائے یا 10 گھنٹے کام کرنے کی بجائے 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور آپ اپنی ہیلتھ جو ہے اس کی اتنی کیئر نہیں کرتے. تو پیسہ اکٹھا آپ کی ضرورت کے مطابق اگر آپ 10 گھنٹے بھی کام کریں یا 8 گھنٹے بھی کریں تو آپ کو پیسہ مل سکتا ہے، لیکن آپ ڈبل یا ٹرپل کمانے کے چکر میں اپنی ہیلتھ کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. تو اس طرح سے بھی آپ ایک وقت کے بعد 5 سال 8 سال کے بعد جو ہے بیمار ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ ریکور نہیں ہو پائیں گے. دیکھیں، دنیا میں سب سے مہنگی چیز جو ہے وہ آپ کا وقت ہے. وقت کا پراپر استعمال کریں، لیکن ہیلتھ کے بغیر اگر آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، وقت بھی ہے، صحت ہی نہیں ہوگی تو آپ ان ساری چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکیں گے. آپ کے بینک چاہے سارے پیسے سے بھرے ہوئے ہوں، سارے اکاؤنٹوں میں اربوں ڈالر پڑے ہوں، اگر آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں تو ان اربوں ڈالرز کا آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کے گھر میں اگر 20 گاڑیاں کھڑی ہیں، بینک بیلنس، جہاز باہر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی 100 فیکٹریاں آپ کی، اربوں ڈالرز ہیں، لیکن آپ بیمار ہیں، آپ بیڈ سے اٹھ نہیں سکتے، تو اس دولت کا آپ کیا کریں گے؟ کیا فائدہ ہوا آپ کو؟ اس لیے ہیلتھ جو ہے اس کو پہلی ترجیح رکھیں. جو اللہ نے زندگی دی ہے اس کی قدر جانیں، اور بیلنس ڈائٹ بھی لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کام جو ہے اتنا لیں جتنا آپ کی صحت کے حساب سے آپ کی صحت اجازت دیتی ہو. اور آپ کوشش کریں 4 گھنٹے کام کریں، باقی کام لوگوں پر ڈیلیگیٹ کر دیں اور اپنے جو ٹائم کو انجوائے کریں. جیسے جیسے آپ امیر ہوتے جائیں ویسے ویسے آپ کام جو ورکنگ آورز ہیں وہ کم کرتے جائیں. مثلا شروع میں تو ہر بندہ 18 گھنٹے کام کرتا ہے، جب وہ ایک لیول کور کر لیتا ہے تو پھر وہ 12 گھنٹے پہ آ جائے. اس کے بعد جب وہ دوسرا لیول بھی کور کر لے تو پھر وہ 8 گھنٹے پہ آ جائے. جب وہ تیسرا لیول بھی کور کر لیتا ہے کامیابی کا، پھر 6 گھنٹے کام کرے، اس کے بعد 4 گھنٹے، اور پھر صرف 2 گھنٹے. مین بہت سے آپ لوگوں کو نوکریاں دیں، مینیجرز ہائر کریں،
اور ہزاروں لوگ بھی اگر آپ کی فیکٹری میں آپ کے بزنس میں کام کر رہے ہیں تو ان کو مینج کرنے کے لیے سپروائزرز ہیں، مینیجرز ہیں ہر فیلڈ کے، اور پھر ڈائریکٹرز ہیں، پھر CEO موجود ہیں. تو وہ سارے آپ کو رپورٹ کریں. آپ ویکلی رپورٹس دیکھیں، منتھلی رپورٹس دیکھیں، پروگریس اسیس کریں، وزٹس کریں، لیکن 2-4 گھنٹے سے زیادہ آپ کام نہ کریں، اور باقی جو ٹائم اپنی فیملی کو، اپنے آپ کو، اپنی لائف کو ٹائم دیں. یہ بہت آئیڈیل ہے، اور اس لیول پر ہمیں آنا ہوگا، ورنہ اس پیسے کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے مرنے کے بعد وہ پیسہ آپ کے بینکوں میں پڑا رہے گا، تو آپ 18 گھنٹے ہی کام کرتے رہیں گے تو اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میری یہ سوچ ہے، آپ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے. لو اوور ہیٹ جو ہے 5واں، آپ دوسروں سے نفرت کرنے کی بجائے ان کی عزت کرنا سیکھیں، ان سے پیار کرنا سیکھیں. ہر بندہ جو ہے، جب آپ کسی کو عزت دیں گے تو بدلے میں آپ کو عزت ملے گی، جب آپ پیار دیں گے تو بدلے میں پیار ہی ملے گا. تو اس لیے آپ اس چیز کو ترجیح دیں، دوسروں کو مسکراتے ہوئے ملیں، ان کی عزت کریں، اور پیار کو، رسپیکٹ کو نفرت پر ترجیح دیں. تو یہ 5 پوائنٹ ایسے تھے جو میں دوبارہ رپیٹ کروں گا: ایکشن اوور ایکسکیوزز، بکس اوور موویز، ایسٹس اوور لائبلٹیز، ہیلتھ اوور منی، لو اوور ہیٹ. تو اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا ایٹ دی اینڈ، اسٹیو جاب یہ کہتا ہے: گریٹ تھنگس ان بزنس آر نیور ڈن بائی ون پرسن. بزنس میں بڑے بڑے جو کام ہوتے ہیں یا بڑے بڑے جو عجوبے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اکیلا بندہ نہیں کر سکتا. ٹیم آف ورکرز، ٹیم ممبرز سارے مل کر جب ایفرٹ کرتے ہیں، ایک ٹیم ورکنگ ہوتی ہے، تب جا کے بڑا بزنس بڑا کام کر سکتا ہے. تو ہمیشہ ٹیم کے ساتھ کام کرنے کو ترجیح دیں. بہت شکریہ. جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے قیمتی معلومات سے آگاہ کیا جو میرے لیے اور ہمارے بھائیوں کے لیے بہت ضروری تھی. ویلکم. میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک انفارمیشن پہنچ سکے جو اپنی لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.